غربت کو مٹائیے، میرا بھی فریضہ ہے۔ اور جو حضرات علماء ہیں یہاں کے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ ہو، ان کا بھی فریضہ ہے، اس لیے کہ غربت ظلم ہے۔ علی کا ماننے والا کبھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مولانا نے بھی یہ بات کہی ہے، میں نے کبھی شاید کہا ہوگا آپ کے سامنے۔ غربت کو مٹائیے، غربت ایمان نہیں ہے۔ حدیث میں کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب تھا کہ اللہ فقر، غربت، پاورٹی، افلاس کو کفر قرار دے دیتا۔ اسی سردیں کفر سے ملیں گی۔ ایک حدیث میں اور آیا ہے کہ الفقر هو الموت الاکبر، یہ جو موت آتی ہے جس میں تم ٹیں ہو جاتے ہو، یہ چھوٹی موت ہے۔ غربت بڑی موت ہے، اس لیے کہ اس موت میں تو ایک مرتبہ مرتے ہو، اس میں روز مرتے ہو۔ اس غربت کو آپ مٹائیں۔ جو غریب ہوتا ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، جو ٹینشن میں ہوتا ہے وہ بہت جلد مشتعل ہو جاتا ہے۔ غربت بیماریوں کی جڑ ہے۔ اب یہ غربت آتی کیسے ہے؟ ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ مولانا نے پہلے میں ایک حدیث پیش کر دوں، پھر میں قرآن کی آیتیں دو پیش کر دوں گا آپ کے سامنے۔ مولا فرماتے ہیں غربت اسی کے پاس آتی ہے جو غربت کو بلاتا ہے۔ جو غربت سے لڑتا ہے، غربت اس کے پاس نہیں آتی ہے۔ جو غربت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، نہیں پڑھتا، جاہل رہتا ہے، کاہل رہتا ہے، اپنے میں کوئی اسکل پیدا نہیں کرتا، وہ غریب نہیں رہے گا تو کیا رہے گا؟ وہ راہ ہموار کرتا ہے، تب غربت آتی ہے۔ اچھا، اب کوئی امیر تھا تو وہ غریب کیسے ہو گیا؟ کوئی کمیونٹی امیر تھی تو وہ غریب کیسے ہو گئی؟ اسے قرآن بتا رہا ہے۔ اور کوئی کمیونٹی غریب ہے تو امیر کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، اسے بھی قرآن بتا رہا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112، سورۃ النحل ورس 112 ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے ہم تمہارے لیے مثال کے طور پر ایک بستی کا حال بیان کرتے ہیں۔ یہ بستی وہ تھی کہ جہاں جن کے اوپر ہمارے رزق کی بارش ہو رہی تھی، بالکل اطمینان میں تھے، یہ بالکل سکون میں تھے۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ہر طرح کا چین، ہر طرح کا سکون، دولت کی بارش ہو رہی ہے، رزق الہی کی بارش ہو رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، مگر یہ ہماری نعمتوں کو پانے کے بعد اکڑ گئے، ہم ہی کو بھول گئے، ہم ہی کو بھول گئے۔ یہ بھی ہے قرآن میں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ بعض منزلیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کتے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کتے، بھوکے کتے کے سامنے تم روٹی ڈالو تو وہ تمہارے شکریہ ادا کرے گا دم ہلا ہلا کر۔ یہ انسان وہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو یہ ہم ہی پر چڑھ دوڑتا ہے، ہمارا ہی باغی ہو جاتا ہے۔ تو اس شہر کے لوگوں نے یہی کیا کہ اللہ نے نعمتیں دی تھی، کفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد ان نعمتوں کو خرچ نہیں کیا، اڑایا۔ نعمتیں خرچ کرنے کے لیے ہیں، اڑانے کے لیے نہیں ہیں۔ کنکوے میں اڑا دیا، آتش بازی میں اڑا دیا، شراب کی بوتلوں میں اڑا دیا، ریس میں اڑا دیا،
تو جب انہوں نے ہماری نعمتوں کو خرچ کرنے کے بجائے حرام کاموں میں اڑا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ہم نے ان کو اس بدعملی کی سزا یہ دی کہ ان پر 2 عذاب مسلط کر دی۔ اللہ اکبر، دیکھیے قرآن کو، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کی تو ہم نے ان پر 2 مصیبتیں وارد کر دیں۔ ایک تو ان پر بھوک وارد کر دی، بھوک، ہنگری، دوسرے دہشت۔ کیا قرآن پرانا ہو گیا ہے؟ قرآن پرانا نہیں ہوا، قرآن نیا ہے آج بھی۔ آج آپ دیکھ لیں، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، میں جس ملک سے آ رہا ہوں وہاں آفیشل فیگر، گورنمنٹ مجھے کچھ کہہ تھوڑی سکتی، گورنمنٹ نے تو فیگر پیش کیے ہیں۔ آفیشل فیگر یہ ہے کہ 30 کروڑ آدمی بھوکے ہیں، بھوک کی مار پڑ رہی ہے، 30 کروڑ آدمی بھوکے ہیں۔ دوسری مار کیا ڈالی ہم نے؟ دہشت کی۔ ایک ہوتی ہے دہشت گردی، ایک ہوتی ہے دہشت زدگی۔ ایک وہ ہوتا ہے جو دہشت پیدا کرتا ہے، دوسروں کے دلوں میں ڈراتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ڈرتا ہے، بھیا میں تو ڈرتا ورتا نہیں، سیدھی بات ہے، مگر جب میں اپنے گھر سے یہاں تک آتا ہوں، جائے قیام سے یہاں تک آتا ہوں، تو لانے والے میرے بیچارے ڈرپوک ہیں، روز گاڑیاں بدلتے ہیں، گاڑی میں میری جگہ بدلتے ہیں، راستہ بدلتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا؟ تو کوئی اگر دہشت گرد ہے تو کوئی دہشت زدہ بھی ہے۔ اب باؤنڈری کراس کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر کراس نہیں کروں گا، چاہے کوئی کالے گھر میں رہتا ہو، چاہے کوئی سفید گھر میں رہتا ہو، یا دہشت گرد ہے یا دہشت زدہ ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں دہشت کا ماحول، پوری دنیا میں دہشت کا ماحول۔ تو جب کوئی کفران نعمت کرے گا تو اس پر 2 عذاب نازل ہوں گے، عذاب آخرت سے پہلے اس دنیا میں، ایک بھوک اور ایک دہشت۔ کوئی کسی کو کسی پر اعتبار نہیں، ہر ایک سے دہشت زدہ۔ اور اب اگر ہم پر یہ مار آ گئی ہے غربت کی تو ہم کریں کیا؟ ارشاد ہوتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ کہ جو مصیبت کے مارے ہیں، غربت کا شکار ہیں، در در بھیک مانگ رہے ہیں، ان کی حالت بدل سکتی ہے، بس 2 چیزیں یہ اختیار کر لیں، ایک واقعی اور کوالٹی کا ایمان، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، سچا ایمان، وَاتَّقَوْا، اور اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ کرپشن فری بنا لیں۔ تقوی کا میں ترجمہ یہی کرتا ہوں، مجھے عربی بھی آتی ہے، تھوڑی بہت انگریزی بھی آتی ہے۔ تقوی کی وہ معنی نہیں جو آدمی کو لقوہ گرا دے، وہ تقوی نہیں ہے، اسلام میں کوئی شے نیگیٹو نہیں ہے۔ تقوی از اے پازیٹو، مثبت، کرپشن فری، اپنی قیمت جانتا ہو، اپنے کو بیچنے کے لیے تیار نہ ہو، رشوت نہ لے، گھوس نہ لے، برائب نہ لے، اگر اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ کر لے اور واقعی معنوں میں ایمان ہو جائے، اس کو ہم پر بھروسہ رکھے، تو اس پر ہم آسمانوں اور زمینوں سے اپنی برکتوں کی بارش کر دیں گے، ان کے سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب ہم کیا کریں؟ کراچی کے لوگ کیا کریں؟ لاہور کے لوگ کیا کریں؟ حیدرآباد کے لوگ کیا کریں؟ لکھنؤ کے لوگ کیا کریں؟ بمبئی کے لوگ کیا کریں؟ کلکتے کے لوگ کیا کریں؟ دیکھیے، میں آپ کو مرض بتا رہا ہوں تو میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کو دوا بھی بتاؤں۔ اب میرے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے نسخہ دینا،
نسخہ دینا میرا کام ہے، آپ دوا نہ لیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ فارمیسی تھوڑی میں اپنے ساتھ رکھوں گا، میں تو نسخہ لکھ کے آپ کو دے دوں گا۔ اگر آپ کو میرا بھروسہ ہے کہ بھائی یہ نسخہ ہے آپ کی بیماری کا، اب یہ آپ کا کام ہے کہ فارمیسی میں جائیں دوا لے لیں، آپ دوا لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں لیں گے تو میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے تو نسخہ آپ کو لکھ کے دے دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنا پیسہ اڑاتے ہیں۔ جب مجلس سے اٹھیں تو یہ طے کر کے چلیں کہ ہم حسین کے دربار سے یہ عہد کر کے جا رہے ہیں کہ ہم پیسہ خرچ تو کریں گے مگر اڑائیں گے نہیں، اڑائیں گے نہیں۔ اللہ کا حج 5 دن کا ہوتا ہے، کراچی کی شادی 7 دن کی ہوتی ہے۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 7 دن ہوتا ہے نا؟ کتنے دن ہوتے ہیں بھائی؟ اب مہندی اور سانچا اور بری اور برات، خدا نے اللہ چوتھی اور چالا اور پالا اور ٹالا اور نرم کیا کیا، اللہ بہتر جانے، مجھے کچھ پتا ہوتا نہیں، جو میں نے سنا بتا رہا ہوں۔ ایک فقط شادیوں کا خرچ آپ کرٹیل کر دیں، اسلامی طریقے پر شادی شروع کر دیں۔ اسلام میں شادی کیوں ہوتی ہے؟ اسلام میں شادی بھنگڑا ناچ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ لکھنؤ میں ابھی کچھ روز پہلے تک بھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے شیعہ حضرات میں۔ میں تو نکاح پڑھاتا ہی نہیں، میری اپنی شرطوں میں جو کرتا ہے شادی اس وہی نکاح پڑھاتا ہوں، ورنہ میں نکاح کا نہیں پڑھاتا۔ آپ یقین کیجئے میں نے یہ منظر دیکھا ہے شیعہ حضرات کی شادیاں، آگے آگے دوست احباب بھنگڑا ناچ ناچتے ہوئے، ڈھولک کی سر کے اوپر اچکتے ہوئے، پھاندتے ہوئے، کودتے ہوئے، معلوم کیسی کیسی کمروں کو مٹکاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ لاؤڈ سپیکرز کے اوپر کوئی کام چپکے سے تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھائیں 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 کہ پورا محلہ جاگ رہا ہے، یہ بارات جا رہی ہے سب کو جگاتی ہوئی۔ اور اس کے آخر میں جو میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ایک گھوڑے پر ایک گدھا بیٹھا ہوا جھک جھک کر سلام کرتا ہے، چلا رہا۔ تو یہ گھوڑے اور گدھے کے کمبینیشن سے جو نسل پیدا ہوگی وہ ٹٹو نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، وہ پونی تو ہوگی پھر۔ ان چیزوں کو آپ چھوڑیں، یہ جو پیسہ بچے یہ کسی کی زندگی بنانے میں صرف کر دیں۔ اگر آپ نے صرف اس ایک بات پر عمل کر لیا، میں خود مجھے پتہ نہیں میں جہنم میں کس طبقے میں